آج کیا پکائیں؟ روز یہی سوال. کیا آپ بھی اس سوال سے تنگ آ گئی ہیں؟ روز پوچھنا پڑتا ہے آج کیا پکائیں. تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ کو روز پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہے. میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا کرے. چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے گھر میں اتنی ساری ویجیٹیبلز آئی ہیں، اور ان ویجیٹیبلز کے ساتھ میں نے اپنے 15 ڈیز ایزیلی گزار لینے ہیں. میں بھی تھوڑے سے زیادہ گزر جائیں، کیونکہ ہم 2 فیملی ممبر ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، تو 5 لوگ ہیں. ہم 5 لوگوں کا میں نے کرنا ہوتا ہے کھانا. تو میرے بچے تو کھاتے نہیں ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ، تو ان کے لیے تو یہ آلو ہیں بس کیونکہ یہی ان کی صبح و شام کا کھانا ہے. اور یہ باقی ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ میں اور میرے ہسبینڈ کھائیں گے. آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، تو اگر فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں نا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر کے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سب ویجیٹیبلز کو میں ایسے واش کر رہی ہوں. تو اس میں سے جو خراب ہے پہلے سے ہی گلے ہوئے ہیں یا خراب ہیں، ان کو میں سائڈ پہ کر لوں گی، اور جو آج کا کھانا ہوگا اس کے اندر میں نے اس کو یوز کر لینا ہے. ان کو میں نے فریز نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ان کو فریز کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو باقی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں سے جو چیزیں تھوڑی سی خراب ہیں، کیونکہ یہ ویجیٹیبلز کل رات کی پڑی ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ میں صبح ویڈیو ساتھ کیپچر کروں گی آپ لوگوں کے لیے اور ساتھ ویجیٹیبلز بناؤں گی. کچھ ہمارے گھر گیسٹ آنے تھے، اس وجہ سے میں تھوڑی سی بیزی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی جلدی سے یہ والا کام پہلے نپٹا لیتی ہوں، کیونکہ کافی ساری ویجیٹیبلز ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، رات کی شاپر میں پڑی تھی، جس کی وجہ سے کچھ خراب ہو گئی تھی اس میں سے تھوڑی سی. تو میں نے سوچا جلدی سے پہلے یہ والا کام نپٹا لیتی ہوں. اگر میں ایسے ہی یہ شاپر فریج میں رکھ دیتی اور 1-2 دن بعد جب مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تب میں وہ نکال کے اور کٹنگ کر کے استعمال کرتی، آدھی سے زیادہ تو اس میں سے ویسے ہی خراب ہو جانی تھی. اسی لیے میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں، ویجیٹیبلز منگوا کے تو ان کو کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں، اور جب بھی میرا دل چاہتا ہے اس میں سے کوئی بھی ویجیٹیبل نکالتی ہوں اس کو پکا کے، تو بالکل ایزی فیل کرتی ہوں. اپنے اوپر برڈن نہیں رہتا، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. ایک تو اپنے اوپر برڈن نہیں رہتا، دوسرا آپ اپنے ہسبینڈ کو روز نہیں کہتے ہیں کہ آج کچھ لا کے دیں، آج ہم کیا پکائیں. جب آپ کی فریج میں ویجیٹیبلز پڑی ہوتی ہیں تو آپ نے ایک پیکٹ نکالنا ہے اور یوز کر لینا ہے. اچھا، بات کرتے ہیں ان مسٹیکس کی جو ہم نارملی کرتے ہیں، کیونکہ موسٹلی گھروں میں تو ویجیٹیبلز اس طرح نہیں آتی ہیں. جیسے روز ضرورت ہوتی ہے ویسے روز ویجیٹیبلز منگواتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو روز کہتی ہیں ہمیں کوئی چیز لا کے دیں، اس طرح وہ بھی تنگ آتے ہیں. گرمی بھی اتنی زیادہ ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہو جاتا ہے، گرمی سے چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں گھر والوں کا بھی احساس کرنا چاہیے. اور یہ مجھے لگتا ہے یہ جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہے یہ تو بندہ پہلے ہی منگوا کے رکھ لینا. ایک دفعہ منگوائی ہونا تو پھر سکون رہتا ہے کچھ دن. آپ بھی یہ آزما کے دیکھیے گا، ایک دفعہ ساری ویجیٹیبلز منگوا لیں جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو پھر کٹ کر کے فریز کر لیں. جیسے میں کر رہی ہوں یہ طریقے بہت اچھے ہیں. 1-2 باتوں کا ہمیں اور دھیان رکھنا ہے. جب ہم نے ویجیٹیبلز کو فریز کرنا ہے تو ہم نے اتنی ہی کوانٹٹی فریز کرنی ہوتی ہے جتنی کہ ہماری ایک دفعہ میں استعمال میں آئے. جیسے فرض کریں کہ میں 1 پاؤ سالن سبزی بناتی ہوں، تو میں 1 پاؤ کو ہی علیحدہ ایک ڈبے میں فریز کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میرا اتنا ہی یوز ہونا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈی فروسٹ کر لیتے ہیں فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، اس کے ہمیں آدھی کوانٹٹی چاہیے، آدھی ہم دوبارہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس کے اندر اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، سبزی میں وہ تازگی نہیں رہتی. اس وجہ سے ہم نے اتنی پیکٹس بنانے جتنے آپ کے استعمال ہو جائیں. اور میں نے بھی ایز اٹ از ایسے ہی کیا ہے. تو میں نے ساری ویجیٹیبلز یہاں پہ کٹ کر لی تھی، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. اب ان میں سے جو خراب ٹماٹر ہیں ان کو میں سائڈ پہ کر لوں گی، وہ میں فریزر میں نہیں رکھوں گی. جو میرے صاف ٹماٹر ہیں وہ میں فریزر میں رکھوں گی. یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر ویجیٹیبلز کو واش کے بغیر آپ فریز کر دیتے ہیں تو ان کے اندر سے سبزی کی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ ان کو پکاتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے. اور ان میں سے کچھ ویجیٹیبلز ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ایک تو گوبھی ہے اور دوسرا کیا توری. یہ 2 ویجیٹیبلز وہ ہیں جب ان کو ہم پکاتے ہیں تو اس کے اندر سے عجیب سی سبزی کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ان کو واش کر کے نہیں رکھتے. جس طرح سے میری چیز استعمال ہونی ہے میں ویسے ہی اس کو فریز کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری پالک جو ہے وہ میں نے پوری ایسے ہی پکا لینی ہے، اور میری شملہ مرچ وہ بھی میں نے ایسے ہی پکا لی تھی 1 دن پہلے. اگر ہم سب سبزیوں کو اکٹھے ایک جگہ پہ فریز کر دیتے ہیں
تو ان کی اسمیل آپس میں مکس ہو جاتی ہے، اسی لیے سب کو علیحدہ علیحدہ باکس میں ٹرانسفر کریں اور کوشش کیا کریں کہ ایئر ٹائٹ باکس ہوں تاکہ ان کی اسمیل باہر نہ آئے۔ اور پانی کا کولا وغیرہ ہم لگاتے ہیں نا، برف لگاتے ہیں تو اس کے اندر ویجیٹیبلس کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں نا ان کو ہم نے ایئر ٹائٹ باکسز میں فریز کرنا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں زپ لاک بیگ لے لیں، میرے پاس وہ نہیں تھے تو میں نے پھر جو گھر میں میرے باکسز پڑے تھے میں اس کے اندر ہی فریز کر لیتی ہوتی ہوں۔ یہ ٹماٹر کے ساتھ نا آپ کو ادرک نظر آ رہا ہے، ادرک بھی میں نے چاپ کر کے ایسے ہی ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں تھوڑا سا نکال کے تو اس کو یوز کر لیتی ہوں۔ میں اس کو بالکل ڈیپ فروسٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ چاپ ہوتا ہے نا تو یہ ایزیلی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے جب میں اس کو باہر نکالتی ہوں نا تو تھوڑا سا نائف سے میں مارتی ہوں تو تھوڑا سا پیس ٹوٹ جاتا ہے، تو میں ایسے ایز اٹ از اس کو یوز کر لیتی ہوں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو کچھ ویجیٹیبلس ہوتی ہیں جیسے پالک ہو گئی، جیسے ساگ ہو گیا، ان کو ہم کھلے پانی میں واش کریں نا تو پھر زیادہ اچھی صاف ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر جو مٹی ہوتی ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، جب ہم کھلے پانی میں ڈال کے نا اس کو ملتے ہیں تو ساری مٹی جو ہوتی ہے نا نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بیسٹ وے ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا۔ اگر ہم ٹوکری میں ڈال کے اس کو واش کرتے ہیں نا اس سے اس کی مٹی نہیں نکلتی، اس طرح یہ دیکھیں کتنی ساری اس کی مٹی نکل گئی ہے ساری، اور یہ کلین ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ میں نے 2 دفعہ پانی اس پہ آپ کے سامنے صاف کیا ہے، ایک دفعہ پھر میں نے پانی نکالا تھا اس کا، وہ میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی کیونکہ ابھی اس کے اندر مٹی نظر آ رہی تھی۔ 3 دفعہ پانی نکالنے کے بعد نا میں نے اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیا تھا اور اس کو میں نے فریز کرنے کے لیے رکھنے لگی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ لوگ انٹرٹین ہوں اور میرا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے نا تو اس کو لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تاکہ میں نیو سے نیو ویڈیو بناؤں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔